الحمد لأهله والصلاة على أهلها وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلی العظیم. معزز ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاندانی استحکام کے کچھ انمول اصول، ان میں سے ایک چند اصول پر بحث ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم بشریت اور تمام بنی نوع انسان کی طبیعت اور فطرت میں ایک چیز ودیعت کی ہے جسے محبت یا مودت کہا جاتا ہے، کہ وہ فطرتاً ایک دوسرے سے الفت اور محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ عشق و علاقہ رکھنے کی اس کے اندر مادہ پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں یہ عطوفت اور یہ محبت، جس کے سانچے میں تمام ذی روح کو ڈال دیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے علاوہ حیوانات بھی جو ایک دوسرے سے یا ایک دوسرے کے اپنی اولادوں سے، بچوں سے کس طرح محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. آپ مرغی سے لے کر آپ پرندے، چرند، پرند، وحشی، ہر قسم کے حیوانات میں آپ اگر دیکھیں تو وہ اپنی اولاد کے لیے اپنی جان تک کا وہ نذرانہ پیش کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع بشر میں یہ صفت اور یہ چیز اس کی فطرت میں ڈال دی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرے. چنانچہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں کر انسان جب ایک دوسرے سے ازدواج اور ایک دوسرے کے ساتھ ازدواج میں جب وہ رشتہ ازدواج میں جب وہ منسلک ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے اتنی محبت ان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ اس کا مجھے احساس نہیں اور اس کا مجھے اندازہ نہیں. تو آپ نے فرمایا: ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے بنی نوع بشر پر، بلکہ تمام ذی روح پر. فرمایا کہ بنی نوع بشر کے لیے یہ جو محبت اور مودت جب بھی وہ رشتہ ازدواج میں وہ منسلک ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہو جاتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے نہ وہ لڑکا اور لڑکی جو ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں، لیکن جو ہی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے. اسی کو خداوند متعال اپنا اعجاز، اپنا معجزہ بتا کر یہ فرما رہا ہے: وَمِنْ آیَاتِهِ. یہ خدا تبارک و تعالیٰ کی خاص نشانیوں میں سے ہے. کہ اس کی خاص نشانیوں میں سے کیا ہے؟ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. تم میں سے تمہارے لیے ازواج اور تمہارے لیے زوجہ تمہارے لیے خلق کیا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ. تاکہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس کی طرف دیکھ کر، اس کو ساتھ لے کر تمہارے لیے سکون حاصل ہو جائے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور ان تم دونوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ محبت اور مودت پیدا کی کہ یہ خدا تبارک و تعالیٰ کی خاص یعنی جو بنی نوع بشر کے لیے جو بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ وہ تمہارے درمیان محبت اور مودت کو انہوں نے قائم کی.
ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ہاں واقعاً یہ اہل تفکر، اہل فکر قوم کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے محبت، بس یہاں پر جو خاندانی تشکیل کے لیے جو انمول اصول ہے ان میں سے ایک اصل محبت اور مودت ہے۔ محبت اور مودت میں ایک جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ محبت حالت قلبی ہے اور مودت جو ہے حالت قلبی کے علاوہ عملی طور پر بھی وہ اس کی محبت کا عملی طور پر بھی وہ اس کے سامنے نمونے رکھیں اور عملی طور پر وہ محبت کرے اور عملی طور پر اس کی اتباع کرے اور اس کے جو باتیں ہیں اور اس کی باتیں ماننے کے لیے وہ تیار ہو اور اس کے ہر بات پر لبیک کہے، یہ مودت ہے۔ اسی لیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، یہ اہل بیت اطہار کی مودت کو ہم پر واجب قرار دیا ہے کہ مودت سے کیا مراد، صرف محبت نہیں، ہاں دل میں محبت رکھنا اور بات ہے، لیکن محبت کے ساتھ مودت بھی ضروری ہے اہل بیت کے لیے، یعنی ان کے فرامین پر عمل کرنے کا نام مودت ہے اور ان کے ساتھ عملی طور پر محبت کرنے کا نام مودت ہے۔ اور اسی لیے پروردگار عالم نے بس یہ ازدواجی زندگی انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت کی شکل میں دی، اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت کی طرف یعنی اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، قال النبی انہ قال من سنتی التزویج فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ بس یہ تزویج، یہ ازدواجی زندگی، یہ میری طرف سے، اور اگر جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ بھی ازدواجی زندگی میں منسلک ہو جائے، اور جو ازدواجی زندگی میں منسلک نہیں ہونا چاہتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ دیکھیے کتنی اہمیت ہے کہ یہ عشق و محبت خدا تبارک و تعالیٰ کی عظیم عنایت ہے کہ جس پر رسول خدا نے فخر کرتے ہوئے فرمایا، نکاح میری سنت میں سے ہے، جو بھی اس سنت سے روگردانی کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بھی اسی کام کی طرف شوق دلاتے ہوئے فرمایا کہ یہ ازدواجی زندگی کے لیے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے جو بھی ازدواجی زندگی گزارنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا تزویج کی صلاحیت رکھتا ہے ان کے درمیان میں نکاح قائم کرو اور نکاح کا اہتمام کرو، اور اگر وہ فقیر بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی نعمتوں سے اور اپنے فضل و کرم سے ان کو غنی بنا دے گا۔ اور اسی لیے فرمایا کہ اس خاندانی تشکیل کو مستحکم کرنے کے لیے اور اس کے استحکام کے لیے محبت کے علاوہ ایک چیز خاندان میں مرد کی ان کا احساس ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے اس خاندان کے لیے ایک محافظ بنا دیا۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، فَالنِّسَاءُ هُنَّ الرُّكْنُ الْأَوَّلُ وَالْعَامِلُ الْإِنسَانِ الْجَوْهَرِ لِلْاجْتِمَاع۔ عورت، خواتین خاندانی اجتماع کی تشکیل اور استحکام کی اصلی اور واقعی سنگ بنیاد ہیں۔ اس عظیم جاذبہ کو خدا نے عورت کے وجود میں قرار دیا ہے اور اسے آرام و سکون کا باعث قرار دیا ہے، اور اس اصلی رکن کی حفاظت اور نگہدانی کو مردوں کے ذمے قرار دیا ہے، کیونکہ خدا نے مرد میں جو توانائی اور قدرت پیدا کی ہے جس کے ذریعے وہ اپنی خاندان اور اپنی زوجات اور اپنی اولاد کی وہ حفاظت کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ مرد عورتوں کے حاکم اور محافظ ہیں، اور ان فضیلتوں کی بنیاد پر جو خدا بند متعال نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے
اور اسی بنا پر کہ انہوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا، پس نیک عورتیں وہی ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور ان کی غیر موجود کے ان کے اموال اور اپنے نفوس کی وہ حفاظت کرے۔ یہ ایک خاندانی استحکام کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے۔ اسی طرح دوام زندگی کی حفاظت اور اس کی یعنی دوام زندگی کی حفاظت کے لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی حفاظت اور دوام زندگی کے لیے دونوں طرف سے میاں بیوی دونوں طرف سے محبت ہو، دونوں طرف سے مودت ہو، ایک طرف سے صرف ایک ہاتھ سے صرف تالی نہیں بجتی، اس لیے فرماتے ہیں کہ دونوں طرف سے یہ محبت کا اظہار ہو۔ خاندانی استحکام کے لیے بہت سارے عوامل ہیں، اس میں سے صرف ایک ہی عامل کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، وہی محبت ہے، ورنہ اس کے لیے بہت سارے عوامل موجود ہیں۔ مہربانی جو ہے خاندانی استحکام کے لیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنا، غم و غصے کے دوران ایک دوسرے کو بخشش کرنا اور ایک دوسرے کے لیے عفو و درگزر کرنا، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو خاندانی استحکام کے لیے ضروری ہے۔ بس مشکلات کے وقت صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قناعت اور سادگی سے زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہوں، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرتے ہوں، اس وقت انسان کی ازدواجی زندگی مستحکم ہو سکتی ہے۔ یہ وہ عوامل ہے جو ایک اچھے خاندان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے از محبت مار موری می شود، وز محبت دو حوری می شود، از محبت تلخا شیرین شود، وز محبت خارہا گل می شود۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ محبت کے ذریعے زہریلا سانپ بھی چونٹی کی طرح بن جاتی ہے، اور اسی طرح جنات کو حوروں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح محبت ہی کے ذریعے تلخیوں کو میٹھاس میں اور کانٹوں کو پھول میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ عامل ہے، محبت وہ عامل ہے جس کے ذریعے خاندان کو، جس کے ذریعے اپنے ازدواجی زندگی کو انسان مستحکم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ہم سب کو بلکہ تمام بنی نوع بشر کو اپنی ازدواجی زندگی استحکام اور ازدواجی زندگی میں استحکام عطا فرما، اور ان کو ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریاں، میاں بیوی کو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایک خوشحال گھرانہ اور ایک خوشحال ماحول ان سب کو عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔